نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز دوستوں اور بھائیوں اور میرے معزز سامعین اور شرکاء حضرات، آج 21واں سبق ہے۔ سبق نمبر 21 کی پہلی بات آیت کریمہ میں شان اہل بیت رضی اللہ عنہم کے بارے میں ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاکیزگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ان احکام پر عمل کرا کے خوب پاک و صاف کر دے، اور ان کے مرتبے کے موافق ایسی قلبی صفائی اور اخلاقی ستھرائی عطا فرمائے جو دوسروں سے ممتاز اور فائق ہو۔ یہاں تطہیر سے کیا مراد ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تطہیر سے مراد تہذیب، تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو صحابہ کرام کو حاصل ہوتا ہے، اور جس کے وصول کے بعد وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں بنتے، البتہ محفوظ بنتے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ کا مصداق یہاں اہل بیت سے ازواج مطہرات مراد ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ سے پہلے تمام تر خطابات ازواج مطہرات سے ہی ہوئے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ لہذا یا نساء النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت ہے، اور ان کی شان اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہے۔ بخاری شریف باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، اس میں حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رمضان المبارک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، علی 11 رکعتن، 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ رمضان اور غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی 4 4 رکعت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اور فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، پس نہ پوچھو کہ وہ کتنی حسین اور طویل ہوتی تھی۔ ثم یصلی 4، پھر 4 رکعتیں اور پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور بس کچھ نہ پوچھو کہ وہ کتنی حسین اور طویل ہوتی تھی۔ ثم یصلی 3، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ تہجد کی 8 رکعت یہ سنت ہے، اور وتر 3 رکعت یہ واجب ہے۔ لہذا اس حدیث مبارک میں
4 رکعت کا ذکر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہاں یہ حدیث بطور استدلال پیش کرے کہ تراویح 8 رکعت ہے، تو ان سے آپ کچھ سوالات کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال آپ ان سے یہ کیجئے کہ اس حدیث مبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یزید فی رمضان ولا فی غیری، رمضان اور غیر رمضان کا ذکر ہے، تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں نہیں پڑھی جاتی، لہٰذا اس سے مراد تراویح نہیں ہے کیونکہ اس میں رمضان اور غیر رمضان کا ذکر ہے۔ نمبر 2، اس میں تراویح مراد نہیں ہے کیونکہ اس میں 4 رکعت کی نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور تراویح 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اور نمبر 3، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ وتر 3 رکعت نہیں پڑھتے، حالانکہ اس حدیث مبارک میں 3 رکعت وتر کا ذکر ہے، تو لہٰذا جب آپ نے باقی چیزوں کو مان لیا تو یہ 3 وتر بھی مان لیں۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق چند عقائد۔ حب صحابہ اور حب اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور صحابہ اور اہل بیت دونوں سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے محبت اور دوسرے کے ساتھ بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت اور گمراہی ہے۔ لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور ان سے بغض رکھنے والوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے۔ عفت امہات المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جن کا اولین مصداق امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن ہے، ان کو پاک دامن اور صاحب ایمان ماننا یہ ضروری ہے۔ امہات المؤمنین کے نام بطور فائدہ ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1 حضرت خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 حضرت سودہ بنت زمعہ، نمبر 3 حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ، نمبر 6 حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت جحش، نمبر 8 حضرت جویریہ بنت الحارث، نمبر 9 حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، نمبر 10 حضرت صفیہ بنت حیی، نمبر 11 میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہن۔ مشاجرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ مشاجرات صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب حق تھا اور ان کے مخالف خطا پر تھے، لیکن یہ خطائے عنادی نہیں تھی بلکہ یہ خطائے اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی پر لعن طعن نہیں کیا جاتا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل کسی دوسرے پر لعن طعن کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سکوت واجب ہے، اور حدیث میں اس پر ایک اجر کا ذکر ہے، جو اجتہادی خطا کرے اس اجتہادی خطا پر بھی مجتہد کو ایک اجر ملتا ہے۔ اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 کی روایت ہے کہ جب کوئی مجتہد فیصلہ کرے، اجتہاد کرے، اگر ان کا اجتہاد ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا تو 2 اجر ملیں گے، ایک اجتہاد کا، دوسرا مسئلہ ٹھیک بتانے کا۔ اگر اجتہاد کرے مسئلہ خطا ہو جائے تو لہٰذا خطا ہونے کا اجر نہیں ملے گا، اجتہاد کا اجر ملے گا، ایک اجر پھر بھی ملے گا۔ حق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے باہمی اختلاف میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور یزید کی حکومت نہ خلافت راشدہ تھی اور نہ خلافت عادلہ تھی، اور یزید کے اپنے عملی فسق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہے۔ یہ نہیں کہ یزید کے فسق کی وجہ سے، عملی فسق کی وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر لعن طعن کرے یا الزام لگائے۔ نمبر 4 جماعت کے احکام۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر مسلمان آزاد، عاقل،
بالغ اور مرد پر واجب ہے، جس کو نماز با جماعت پڑھنے میں کوئی سخت مشقت یا حرج نہ ہو۔ نمبر 2، جس صورت میں جماعت کے شریک ہونے میں جانی یا مالی نقصان کا خطرہ ہو، غالب گمان ہو، یا سخت مشقت ہو، یا نماز میں خلل آنے کا گمان ہو، تو ان صورتوں میں جماعت چھوڑنے کی ممانعت ہے۔ ان صورتوں کے علاوہ کسی بھی صورت میں جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 3، 2 آدمی ہو تو بھی جماعت ہو جاتی ہے، دوسرا اگرچہ نابالغ بچہ ہی ہو۔ نمبر 4، جس آدمی کی جماعت فوت ہو جائے، اگر وہ مسجد میں تنہا نماز پڑھ لے تو بھی اچھا ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر دوسری جماعت میں مل سکے، دوسری مسجد میں جماعت مل سکے تو وہاں چلا جائے اور جماعت سے نماز پڑھے۔ تو یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، مریض کی عیادت کے وقت کی دعا۔ سنن ابی داود کتاب الجنائز باب الدعاء للمریض عند العیادہ، اس میں یہ دعا ذکر کی گئی ہے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک